بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل کی دوسری قسم بیان کرتے ہیں۔ عوامل کی دوسری قسم معنوی ہے۔ عامل معنوی وہ ہوتا ہے جو ظاہری لفظوں میں موجود نہ ہو۔ عامل معنوی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ابتدا اور نمبر 2 فعل مضارع کا عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہونا۔ عامل معنوی وہ ہوتا ہے جو ظاہری لفظوں میں موجود نہ ہو۔ عامل معنوی کی دو قسمیں ہیں، ابتدا اور دوسرا فعل مضارع کا عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہونا۔ ابتدا کی وضاحت یہ ہے کہ اسم میں کوئی عامل لفظی موجود نہ ہو تو اس کو ابتدا کہتے ہیں۔ ابتدا کہتے ہیں اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا۔ یہ مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے اور خبر کو بھی رفع دیتا ہے، جیسے زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے، اس میں عامل ابتدا ہے، اور قائم خبر ہے، اس میں بھی عامل ابتدا ہے۔ تو ابتدا کی وضاحت یہ ہے کہ اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا، یہ مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے اور خبر کو بھی رفع دیتا ہے، جیسے زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے، اس میں عامل ابتدا ہے، اور خبر جو قائم ہے یہ مرفوع ہے، اس میں بھی عامل ابتدا ہے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں پر رفع ابتدا کی وجہ سے ہے۔ ایک مذہب تو یہ ہے، یہاں پر دو مذہب اور بھی ہیں۔ نمبر 1 ابتدا مبتدا میں عامل ہوتا ہے اور مبتدا خبر میں عامل ہوتا ہے، یعنی مبتدا پر رفع ابتدا کی وجہ سے اور خبر پر رفع مبتدا کی وجہ سے۔ اور نمبر 2 مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عامل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا میں رفع خبر کی وجہ سے، خبر میں رفع مبتدا کی وجہ سے۔ یہاں پر دو مذہب اور ہیں۔ نمبر 1 ابتدا مبتدا میں عامل اور مبتدا خبر میں عامل، یعنی مبتدا میں رفع ابتدا کی وجہ سے ہوتا ہے اور خبر میں رفع مبتدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 مبتدا اور خبر دونوں ایک دوسرے میں عامل ہوتے ہیں، مبتدا میں رفع خبر کی وجہ سے، خبر میں رفع مبتدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا عامل معنوی فعل مضارع میں عامل ناصب اور جازم کا نہ ہونا ہے، یعنی فعل مضارع پر نہ نصب دینے والی کوئی چیز ہو نہ جزم کرنے والی کوئی چیز ہو، تو اس میں جو رفع ہوتا ہے وہ فعل مضارع میں عامل ہے۔ تو عامل معنوی نمبر 2 فعل مضارع میں عامل ناصب اور جازم کا نہ ہونا، جیسے یضرب زید، اس میں یضرب پر رفع ہے اور رفع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر نہ عامل ناصب داخل ہے نہ عامل جازم داخل ہے، نہ کوئی نصب دینے والی چیز ہے نہ کوئی جزم دینے والی چیز ہے۔ حروف غیر عملہ کو بیان کرتے ہیں، یعنی وہ حروف جو عمل نہیں کرتے، ان کی 16 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حروف تنبیہ ہے۔ حروف تنبیہ الا، اما اور ہا، یہ 3 ہیں، یہ تینوں جملے پر داخل ہوتے ہیں، اور اس لیے داخل ہوتے ہیں تاکہ مخاطب اگر غفلت میں مبتلا ہو تو اس کی غفلت ختم ہو جائے۔ وہ حروف جو عمل نہیں کرتے ان کی 16 قسمیں ہیں حروف تنبیہ۔ پہلی قسم حروف تنبیہ ہے اور وہ 3 ہیں، الا، اما، ہا۔ یہ حروف جملے پر داخل ہوتے ہیں اور اگر اس لیے داخل ہوتے ہیں کہ اگر مخاطب میں غفلت ہو تو وہ غفلت ختم ہو جائے، وہ بیدار ہو جائے۔ الا کی مثال الا زید قائم، خبردار زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اما کی مثال اما عمرو نائم، خبردار عمر سونے والا ہے۔ ہا کی مثال ہا انا حاضر، لو میں حاضر ہوں۔ دوسری قسم حروف غیر عاملہ کی حروف ایجاب ہیں۔ یہ حروف ایجاب یہ ہیں، نام، بلا، اجل، ای، جیر، انا۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کی کہ نام پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، خواہ وہ پہلی بات نفی ہو یا وہ پہلی بات اثبات ہو۔ پہلی بات نفی والی ہو، ما جاء زید، زید نہیں آیا، تو آپ جواب میں کہیں نام، یعنی نام ما جاء زید، جی ہاں زید نہیں آیا۔ تو پہلی بات جس میں نفی تھی کہ زید نہیں آیا، اس کی تصدیق کر دی نام کے ساتھ کہ جی ہاں وہ نہیں آیا۔ اور پہلی بات اس بات ہو، جیسے ذہب عمرو، عمر چلا گیا، تو جواب میں کہیں نام، یعنی نام ذہب عمرو، جی ہاں عمر چلا گیا۔ تو پہلی بات ذہب عمرو میں اس بات تھا کہ عمر چلا گیا، اس کی تصدیق کے لیے کہا نام، یعنی نام ذہب عمرو۔ اگلا حرف حروف ایجاب میں سے بلا ہے۔ یہ بلا منفی کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی پہلی بات میں نفی ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بلا آتا ہے، جیسے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں،
یعنی بلا انت ربنا، جی ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو الست بربکم میں نفی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے بلا فرمایا، قالو بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اگلا حرف حروف ایجاب میں سے ای ہے۔ یہ ای نام کی طرح ہے، یعنی جس طرح نام منفی کو، نام جو ہے پہلی بات کو تصدیق کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح ای بھی پہلی بات کی تصدیق کے لیے آتا ہے۔ لیکن ای اور نام میں فرق ہے کہ نام میں قسم تو نہیں ہوتی، نام استفہام کے بعد قسم کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ای استفہام کے بعد آتا ہے اور قسم کے ساتھ آتا ہے۔ ای اور نام میں فرق یہ ہے کہ نام استفہام کے بعد اور قسم کے ساتھ نہیں آتا، لیکن ای استفہام کے بعد آتا ہے اور قسم کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا، تو آپ جواب میں کہیں ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم۔ تو یہاں دیکھیں ای واللہ، ایک تو ای جو ہے وہ استفہام کے بعد آیا، اقام زید کیا زید کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ واللہ قسم بھی ساتھ ہے۔ حروف ایجاب میں سے اگلے دو حرف اجل اور جیرے ہیں۔ اجل اور جیرے نام کی طرح ہیں، یعنی کہ پچھلی بات کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ آتا ہے، یہ دونوں آتے ہیں، لیکن ان میں جو ہے نام کے اندر کبھی قسم ہو جاتی ہے، اجل اور جیرے میں قسم نہیں ہوتی، یہ سادہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگلا حروف ایجاب میں سے انا ہے۔ انا بھی ایسا ہی ہے، یعنی اجل اور جیرے اور نام کی طرح ہے کہ پچھلی بات کی تصدیق کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا استعمال کم ہوتا ہے۔ نمبر 3 حروف تفسیر۔ حروف تفسیر یعنی جو پچھلی بات کی وضاحت کرتے ہیں، وہ دو ہیں، اے اور ان۔ اے کی مثال جا انی زیدن، اے ابو کا، آیا میرے پاس زید یعنی تمہارا باپ، تو اے ابو کا یہ زیدن کی تفسیر ہے کہ زید سے مراد تمہارا باپ ہے۔ اور ان کی مثال نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، اس کا مطلب ہے نادیناہ بلفظ ہوا قولنا یا ابراہیم، ہم نے اسے ایک لفظ سے پکارا جو ہمارا تھا، ہمارا یہ قول یا ابراہیم تھا۔ تو یہاں پر ان یا ابراہیم، ان نے نادیناہ کی تفسیر کی کہ ہم نے اس کو کس طرح پکارا۔ حروف تفسیر یعنی جو پچھلی بات کی وضاحت کرتے ہیں وہ دو ہیں، اے اور ان۔ اے کی مثال جا انی زیدن، اے ابو کا، آیا میرے پاس زید یعنی تمہارا باپ، تو اے نے زید کی تفسیر کر دی۔ اور ان کی مثال نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، یعنی نادیناہ بلفظ ہوا قولنا یا ابراہیم، ہم نے اسے پکارا اس لفظ کے ساتھ کہ جو ہمارا قول یا ابراہیم ہے، تو ان نے نادیناہ کی تفسیر کر دی۔ نمبر 4 حروف مصدریہ۔ حروف مصدریہ جو ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں وہ 3 ہیں، ما، ان اور انا۔ ما ان فعل کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں، اور ما ان اور انا، ما اور ان فعل کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں، جبکہ انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور وہ اس جملہ اسمیہ کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو نمبر 4 حروف مصدریہ وہ حروف جو ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں وہ ما، ان اور انا ہیں۔ ان میں ما اور ان تو فعل کو مصدر کی تعویل میں مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، جبکہ انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ما کی مثال ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت کا معنی ہے برحبہا، اس کے وسیع ہونے کے باوجود۔ تو یہاں پر ما نے رحبت فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیا، یعنی رحبہا کے معنی میں کر دیا۔ اور ان کی مثال اعجبنی ان ضربت، مجھے اچھا لگا یہ کہ تم نے مارا، یعنی اعجبنی ضرب کا، مجھے اچھا لگا تمہارا مارنا۔ یہاں پر ان نے بعد والے لفظ ضربتا کو مصدر کی تعویل میں کر دیا، یعنی ضرب کا کے معنی میں کر دیا۔ اور انا کی مثال بلغنی ان زیدن نائم، مجھے پہنچی یہ بات کہ زید سونے والا ہے، یعنی بلغنی نومہ، مجھے پہنچا اس کا سونا۔ یہاں پر انا زیدن نائم جملہ اسمیہ پر داخل ہے اور اس نے اس کو مصدر نومہ کی تعویل میں کر دیا ہے۔